قرآن کریم میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو امت کے لیے نمونہ قرار دیا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو بیان کرنے کے بعد سب سے زیادہ جس نبی کی زندگی کو قرآن کریم اجاگر کرتا ہے اور اس نبی کی زندگی پر عمل پیرا ہونے کی تاکید کرتا ہے، اور جو الفاظ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے نمونہ ہونے کے لیے ذکر فرمائے، وہی الفاظ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ذکر فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اسی طرح سے سورۃ الممتحنہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی فرمایا، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اس وقت کی نشست میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک پہلو مجھے ذکر کرنا ہے۔ نبیوں کی زندگی اللہ قرآن میں ذکر کرتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ نبیوں کی زندگی سے انسانوں کے لیے بڑی اہم رہنمائی ملتی ہے اور ہدایت کے اہم اصول اور ضابطے ذکر کیے جاتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کائنات میں سب سے بلند ترین مقام رکھنے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو ضروریات تمہاری ہیں وہی ضروریات نبیوں کی بھی تھی۔ جو مصائب اور پریشانیاں آپ کو آتی ہیں وہی مصیبتیں اور پریشانیاں نبیوں کو بھی آتی ہیں۔ آپ بیمار ہوتے ہیں تو نبی بھی بیمار ہوتے تھے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو نبیوں کو دوہری تکلیف ہوتی ہے، آپ کو بھوک لگتی ہے تو نبی کو بھی بھوک لگتی ہے، آپ پیاس کے محتاج ہیں پانی کے تو نبی بھی پانی کے محتاج ہوتے ہیں، آپ کے یہاں بیویاں ہیں اور شادیوں کا سلسلہ ہے، اولادوں کا سلسلہ ہے، اولادوں کی محبت ہے تو نبیوں کی بھی شادیاں ہوئیں، نبیوں کی بھی اولادیں ہوئیں۔ تو گویا کہ نبیوں کی زندگی ہمارے لیے نمونہ اور مثال قرار دی گئی ہے کہ تم خوبصورت زندگی اگر گزارنا چاہتے ہو تو تمہارے لیے نبیوں کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اور پھر ان انبیاء علیہ السلام میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سب سے بہترین نمونہ ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد جس نبی کی زندگی کو زیادہ اجاگر کیا گیا وہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو میں نے عرض کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک پہلو مجھے ذکر کرنا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا یہ پہلو ایک بوڑھے باپ کی اپنی اولاد کے لیے کیسی دعائیں ہیں۔ بس آج کی نشست میں مجھے یہ ذکر کرنا ہے کہ ایک بوڑھے باپ نے اپنی اولاد کے لیے کیسے دعا کی اور کیا کیا دعائیں کی ہیں۔ اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی، اور بڑھاپے میں اولاد ملنے کے بعد اللہ کا شکر کیسے ادا کیا اور اپنی اولادوں کے لیے دعائیں کیسے کی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہم بھی اپنی اولادوں کے لیے کریں، ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہم بھی اپنی اولادوں کے لیے دعائیں کریں۔ کیوں؟ اس لیے کائنات میں کوئی ہستی ایسی نہیں ہے، نہ کوئی امام، نہ کوئی مفتی، نہ کوئی شیخ الحدیث، نہ کوئی بزرگ، نہ کوئی فلاں کہ جس کی دعا کی قبولیت کی ضمانت آپ کے لیے دی گئی ہو کہ فلاں شخص کی دعا آپ کے لیے قبول ہوگی۔ اگر کائنات میں کوئی ایک ہستی ہے تو وہ باپ کی ہستی ہے۔ باپ کے بارے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے
کہ باپ کی دعا اولاد کے حق میں رد نہیں ہوتی۔ تو پھر آپ بتاؤ اپنی اولادوں کو سنوارنے کا کتنا بڑا ہتھیار آپ کے پاس ہے، اپنی اولادوں کو راہ راست پر لانے کا کتنا بڑا ذریعہ اور سبب آپ کے پاس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان نبوت سے مہر ہے کہ باپ کی دعا اولاد کے لیے رد نہیں ہوتی۔ آئیے ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا جائزہ لیتے ہیں، کیا کیا مانگ رہے ہیں، کیسے مانگ رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا تو یہ کی، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، رب اجعل ھذا البلد آمنا، جہاں اپنی اولاد کو بسایا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور اپنی اہلیہ محترمہ حضرت ہاجر اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کو بسایا، تو پہلی دعا یہ کی، اے اللہ جہاں میں نے ان کو چھوڑا ہے، اے اللہ اس جگہ کو امن والا بنا دے، اس جگہ کو امن والا بنا۔ تو آپ بھی اپنی اولادوں کے لیے دعائیں کریں کہ اے اللہ میری اولادوں کو امن عطا فرما، سکون عطا فرما، چین نصیب فرما۔ اولاد کو امن ملے گا، چین ملے گا، سکون ملے گا تو وہ آپ کی فرما بردار ہو۔ اور اگر اولاد افراتفری میں مبتلا ہے، بد امنی میں مبتلا ہے، بد سکونی میں مبتلا ہے، تو وہ آپ کی خدمت سے بھی محروم ہے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ حسنہ پہلا ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہم اپنی اولاد کے امن و امان کے لیے دعا کریں، سلامتی کے لیے دعا کریں، جان کی حفاظت کی دعا کریں، مال کی حفاظت کی دعا کریں۔ نمبر 2، دوسری دعا کیا ہے؟ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ۔ دوسری دعا ابراہیم علیہ السلام اپنی اولادوں کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اے اللہ ان کی معیشت کا انتظام فرما، ان کے مال کا انتظام فرما۔ تو مجھے بتاؤ آج بیٹا بے روزگار ہے، باپ کیوں نہیں تڑپتا؟ باپ کیوں نہیں تڑپ کے مانگتا اللہ پاک سے؟ میرے پاس تو جتنے لوگ آتے ہیں اس سلسلے میں بے روزگاری کے معاملات میں، مول صاحب کوئی وظیفہ بتائیں، مول صاحب دعا کریں روزگار لگ جائے۔ میرا پہلا سوال ہوتا ہے، میرے عزیز بتاؤ والد زندہ ہیں؟ جی زندہ ہے۔ والدہ زندہ ہیں؟ جی زندہ ہے۔ اللہ کے بندے تیرے پاس تو دعاؤں کے خزانے موجود ہیں، اگر آپ کی والدہ اور آپ کے والد زندہ ہیں تو تیرے پاس تو دعاؤں کے خزانے موجود ہیں۔ تو کیوں نہیں دعا کراتا اپنے ماں باپ سے؟ تو کیوں نہیں خدمت کر کے ان سے دعا لیتا؟ اور ایک بات اور بتاؤں، دعا کرائی نہیں جاتی، دعا لی جاتی ہے، دعا لی جاتی ہے۔ میرے جوان دوست خدمت کریں اپنے ماں باپ کی، جب ماں باپ کی خدمت کریں گے وہ خوش ہوں گے، ان کی زبان سے دعائیہ کلمات آپ کے حق میں نکلیں گے، اور وہ دعائیہ کلمات آپ کی ماں کی زبان سے آپ کے حق میں نکلیں، اور آپ کے والد کی زبان سے آپ کے حق میں وہ دعائیہ کلمات نکلیں، وہ تیر بہدف ہے، تیر بہدف، وہ دعا ضائع نہیں جائے گی۔ اور مزید اطمینان کے لیے یہ بھی عرض کرتا ہوں، اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے، اب کیا کریں جی؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو مبارک دین لے کر آئے ہیں، اس دین میں ایسوں کے لیے بھی مایوسی نہیں ہے، ایسوں کے لیے مایوسی نہیں ہے۔ ماں باپ رخصت ہو گئے تو جب آپ ماں باپ حیات تھے تو کیا کرتے تھے؟ آپ ماں باپ کی خدمت کر کے ان سے بولو دعائیں حاصل کرتے تھے۔ تو ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے تو بھی ان کی خدمت کر کے ان سے دعائیں حاصل کرو۔ اب کیا خدمت ہے ماں باپ کے مرنے کے بعد؟ کیا ماں باپ کے مرنے کے بعد بھی ان کی کوئی خدمت کی جا سکتی ہے؟ جی بالکل کی جا سکتی ہے۔ ماں باپ کی حیاتی میں آپ ان کی خدمت کرتے تھے، آپ مالی تعاون کرتے تھے، جسمانی آپ خاطر خیال رکھتے تھے، اور ان کی دوا دارو کا آپ انتظام کرتے تھے، دنیا کی آپ ضروریات پوری کرتے تھے۔ ماں باپ چلے گئے، آخرت کی ضروریات، اعمال، روزانہ اعمال کا ہدیہ بھیجو ان کو، روزانہ اعمال کا تحفہ بھیجو، قرآن کریم پڑھ کر ان کے لیے دعا کرو، ایصال ثواب کرو، حسب استطاعت صدقہ کر کے ان کے لیے دعا کرو۔ اپنی ہر دعا میں اپنے مرے ہوئے ماں باپ کو یاد رکھو، اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا آپ کے دنیا کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔
آپ کی مشکلات حل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے نمونہ ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں۔ تو دوسری دعا ابراہیم علیہ السلام کی کہ اے اللہ ان کی رزق کا انتظام فرما۔ تیسری دعا ابراہیم علیہ السلام کی اے اللہ ان کی تعلیم اور تربیت کا انتظام فرما۔ معلوم یہ چلا کہ باپ یہ بھی دعا کرے اے اللہ میری اولاد کی تعلیم اور تربیت کا انتظام فرما۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی بن کر مکہ کی سرزمین پر مبعوث ہوئے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ تھا۔ تو سورۃ البقرہ میں 3 دعائیں میں نے بتائی ہیں، اگر آپ کو وہ عربی کے کلمات یاد نہیں اپنی زبان میں کر سکتے ہو بھائی۔ نمبر 1 اے اللہ اولاد کو امن اور سکون عطا فرما، یہ دعا کرو۔ نمبر 2 اے اللہ ان کی معاش کے مسائل کو حل فرما۔ نمبر 3 اے اللہ ان کی تعلیم اور تربیت کا انتظام فرما۔ یہ 3 دعائیں۔ اب سورہ ابراہیم ایک مستقل سورت ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے حالات اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو بیان کرتی ہے، اور یہ بات بھی ذہن نشین فرمائیے گا، انبیاء علیہ السلام کی زندگی محض تاریخ نہیں ہے، وہ عمل کے لیے ہے، عمل کے لیے ہے، عمل کے لیے۔ اب یہاں جو ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں ان میں ایک دعا یوں سمجھ لیجئے، چوتھی دعا ابراہیم علیہ السلام نے کیا کی کہ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو شرک سے محفوظ کرنا۔ حالانکہ نبی تو معصوم ہوتا ہے، نبی تو گناہوں سے پاک ہوتا ہے، نبی کے یہاں تو شرک کا تصور بھی نہیں ہے، لیکن سمجھانا مقصود ہے شرک اتنا بدترین عمل ہے، شرک اتنا بدترین عمل ہے کہ وہ اگر آپ کی زندگی میں داخل ہو جائے، جس طرح سے دیمک ایک لکڑی کو چاٹ جاتا ہے، اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے، اس طرح سے شرک آپ کے ایمان کو کھوکھلا کر دے گا۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر نبیوں سے بھی شرک سرزد ہو گیا تو نبیوں کی نبوت بھی ختم ہو جائے گی۔ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ نبی علیہ السلام کی ذات مبارک سے شرک کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی سمجھایا لئن اشرکتا، اے نبی اگر آپ سے بھی شرک ہو جائے لیحبطن عملک، آپ کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، ولتکونن من الخاسرین، اور آپ تو خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر مجھے بتائیے کسی اور کی زندگی سے شرک سرزد ہو تو پھر کیا ہوگا؟ مجھے معاف کیجئے گا، ہم سمجھتے ہیں شاید شرک کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی بت کو سجدہ کریں اور کسی درخت کو پوجا کریں تو یہ شرک ہے۔ یاد رکھیے گا شرک کا مطلب کیا ہے، 2 خدا ماننا شرک، اللہ کی صفات کسی اور میں ماننا شرک، جو ادب اور احترام اللہ کو دینا چاہیے یہ کسی اور کو دینا شرک۔ اللہ کا حکم ایسا ہے کہ جس کے لیے آدمی اپنی ماں، اپنے باپ، اپنا کنبہ، اپنا قبیلہ، اپنا خاندان، اپنا مال سب کچھ قربان کر سکتا ہے، اگر ایسی کسی کی اطاعت کرتا ہے کہ اس کے حکم کو پورا کرنے کے لیے نہ ماں کی پرواہ، نہ باپ کی، نہ اولاد کی، نہ دین کی، نہ مذہب کی، نہ نماز کی، نہ کسی شے کی، تو یہ بھی شرک ہے۔ یہ کسی اور کی اطاعت ایسی کیوں کر رہا ہے جو اطاعت اللہ کی جانی چاہیے؟ یہ بھی شرک۔ اگر یہ اطاعت اپنے نفس کی کر رہا ہے تو نفس کو اس نے اللہ کا شریک بنایا ہوا ہے، اندر سے اٹھنے والی ہر چاہت کو پورا کر رہا ہے تو کہا جائے گا اس نے اپنے نفس کو اللہ کا شریک بنایا ہوا ہے۔ اگر وہ اقتدار کی خاطر اللہ کے حکموں کو چھوڑ دیتا ہے، اقتدار حاصل کرنے کے لیے اللہ کی بڑی بڑی نافرمانیاں کرتا ہے، مال حاصل کرنے کے لیے بڑی بڑی نافرمانیاں کرتا ہے، تو کیا کہا جائے گا؟ جو احترام اللہ کو دینا چاہیے تھا وہ اس نے تو مال کو دے دیا، اس نے تو مال کو معبود بنا لیا ہے، اس نے تو اقتدار کو معبود بنا لیا ہے، اس نے تو فلاں کو معبود بنا لیا ہے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کی چوتھی دعا یہ ہے کہ اے اللہ مجھے بھی اور میری آل اولاد کو شرک سے بچانا۔ میں نے عرض کیا کیوں شرک سے بچانے کی دعا کی؟ یاد رکھیے گا کیوں؟ اس لیے کہ شرک ایسا بدترین جرم ہے کہ جو آپ کے اعمال کے ساتھ مس کرے گا، لگے گا،
سارے اعمال زیرو ہو جائیں، پہاڑوں کی طرح اعمال زیرو ہو جائیں، ڈھیر ہو جائیں گے، کچھ نہیں بچے گا اعمال میں سے۔ اس لیے اپنے آپ کو شرک سے بچاؤ۔ تو یہ دعا بھی اپنی اولادوں کے لیے اور اپنے لیے کرو۔ ابراہیم جب اپنے لیے دعا کر رہے ہیں تو مجھے اور آپ کو کیوں نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو شرک سے بچا لے۔ 4 دعائیں ہو گئی۔ 5ویں دعا، ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کو تعمیر کرتے ہوئے یہ دعا کر رہے ہیں، وَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ۔ اے اللہ مجھے بھی اور اے اللہ میرے بیٹے اسماعیل کو بھی اور اے اللہ ہماری آنے والی ساری نسل کو اپنا فرما بردار بنا۔ صرف بیٹوں کے لیے نہیں، صرف بیٹوں کے لیے نہیں، پوتوں کے لیے، پڑ پوتوں کے لیے، نواسوں کے لیے، پڑ نواسوں کے لیے۔ کیا کہہ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام؟ اے اللہ مجھے اور میرے بیٹے اسماعیل اور ہم دونوں کی اولادوں کو، نسلوں کو، نسل در نسل ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر رہا، نسل در نسل۔ اور یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام، ان دونوں پیغمبروں نے وہ ایک دیوار مرمت کی تھی۔ کیوں مرمت کی تھی؟ اس لیے کہ دیوار کے نیچے خزانہ تھا، 2 بچوں کا خزانہ تھا۔ میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ ان 2 پیغمبروں نے یعنی حضرت خضر نے اس دیوار کو تعمیر کیا۔ کیوں تعمیر کیا؟ اس لیے کہ ان بچوں کا خزانہ مدفون تھا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان دونوں بچوں کا باپ نیک آدمی تھا۔ پتہ چلا باپ کی نیکی اولادوں کے کام آ جاتی ہے۔ باپ کی نیکی کس کے کام آتی ہے؟ اولادوں کے کام آتی ہے۔ باپ کی نیکی کی وجہ سے اولاد کا مال محفوظ ہو جاتا ہے، باپ کی نیکی سے اولاد کی جان محفوظ ہو جاتی ہے۔ ایک بزرگ ساری رات کھڑے ہو کر نوافل ادا کرتے، بیٹا کہتا ابا جان اتنی مشقت کیوں برداشت کرتے ہیں؟ ابا کہتے بیٹا یہ آدھی رات تو میری تھی، آدھی رات تیرے لیے کیا ہے، آدھی رات میری تھی اور آدھی رات تیرے لیے کیا میں نے۔ کتنی دعائیں کرنی چاہیے ہمیں کہ جب آپ کو پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زبان سے سند حاصل ہے کہ باپ کی دعا اولاد کے لیے رد نہیں ہوتی، تو اس سند کو آپ کیوں نہیں استعمال فرماتے؟ کیوں نہیں کرتے؟ کیوں دل برداشتہ ہوتے ہیں؟ تھوڑی تھوڑی بات پر نافرمانی بھی ہو جاتی ہے، دل بھی دکھ جاتا ہے اولاد کی جانب سے۔ جلد بازی نہ کریں۔ اس پر مجھے موقع ملا، میں اگلی نشست میں انشاءاللہ عرض کروں گا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے نافرمان تھے، انہوں نے کیسے سنبھالا اپنے نافرمان بیٹوں کو۔ تو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے نافرمان تھے، یعقوب علیہ السلام کے، انہوں نے یعقوب علیہ السلام کے 10 بیٹوں میں سے ایک یوسف پیغمبر تھے، باقی ستاتے رہے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے دعا نہیں چھوڑی، تربیت نہیں چھوڑی، بالآخر جا کے انہوں نے توبہ کی اور ان کا خاتمہ توبہ پر ہوا، خیر پر ہوا۔ آج ذرا سی بات پر ہم کیوں کہہ دیتے تھے ہم نے تو آگ کر دیا جائیداد سے؟ نہیں، ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، تباہ ہو جائے گی اولاد آپ کی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں دیکھیے، کہا کہ اے اللہ مجھے بھی اور میرے بیٹے اسماعیل کو بھی اور ہماری نسل کو اے اللہ تو اپنا فرما بردار بنا، اپنا مطیع بنا، اپنا فرما بردار بنا۔ 5 دعائیں ہو گئیں۔ اور پھر جہاں نافرمانی کی بات آئی تو ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ دیکھیے، غور کیجیے۔ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي، اے میرے اللہ میری اولاد میں سے جو میرا فرما بردار رہے گا وہ تو ہے ہی میرا، میری اولاد میں سے جو میرا فرما بردار رہے گا وہ تو ہے ہی میرا۔ وَمَنْ عَصَانِي، اے اللہ میری اولادوں میں سے جو نافرمان ہے، یہ تو نہیں کہا کہ جو نافرمان ہے اللہ اسے جہنم میں ڈال دے۔ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اے اللہ جو میری نافرمانی کرے تو بخشنے والا تو ہے نا، تو مہربان تو ہے، تو غفور تو ہے، تو اس کو بھی بخش دے، تو اس پر بھی مہربانی فرما دے، میرے نافرمان پر بھی تو مہربانی فرما کر اس کو فرما بردار بنا دے، تیرے لیے کیا مشکل ہے؟ دل پلٹنا اے اللہ تیرا کام ہے نا، ایک میرا فرما بردار ہے، ایک نافرمان ہے،
اے اللہ وہ جو نافرمان ہے اس کا دل بھی تو ہی پلٹ دے۔ تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ باپ کی دعا اولاد کے لیے رد نہیں ہوتی، تو اگر باپ نے اپنی اولاد کے لیے بددعائیہ کلمات کہے تو بھی رد نہیں ہوتے۔ کل جب وہ بددعائیہ کلمات قبول ہو گئے اور اولاد کی تباہی کا فیصلہ ہو گیا تو پھر باپ کو بھی تکلیف ہوتی ہے، پھر باپ کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اب وہ دعائیں کرتا ہے اللہ اس تکلیف سے میرے بیٹے کو نکال دے، لیکن وہ اپنی بددعا تو لگی ہوئی ہے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں میں نے عرض کی اور 5 دعائیں ہو گئی۔ چھٹی دعا سنیے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ بڑی پیاری بات ہے۔ اے اللہ میں نے اپنے بیٹے اسماعیل کو اور اپنی بیوی ہاجر کو وادی غیر ذی زرع کہ جہاں پر کھیتی کا کوئی سامان نہیں، جہاں پر انسانی آبادی ممکن نہیں، آسان نہیں، بہت مشقت ہے، اس جگہ پر اے اللہ میں نے چھوڑا لیکن تیرے حکم کی خاطر۔ پتہ چلا کہ اللہ کے حکم کی خاطر بیوی بچوں کو قربان کرنا، ان کو پیچھے کر دینا، اللہ کا حکم مقدم کرنا، یہ کس کا اسوہ حسنہ ہے بھائی؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ حسنہ۔ شام سے حکم ہوا کہ آپ چلیں اور وہاں وادی غیر ذی زرع جہاں بیت اللہ کی بنیادیں تھی وہاں چھوڑ کے آؤ، اور وہاں آ کر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑا اور حضرت جبریل علیہ السلام ساتھ تھے اور وہ نشاندہی کر رہے تھے جس جگہ پر آ کر حضرت جبریل نے کہا کہ یہاں چھوڑنے کا حکم ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام چونک گئے کہ یہاں چھوڑنے کا؟ راستہ بہت دور سے گزر رہا ہے، یہاں پانی کا کوئی انتظام نہیں ہے، یہاں کوئی آبادی ہے نہیں، اللہ کا یہی حکم ہے۔ اچھا اللہ کا حکم آیا، جی اللہ کے حکم پر سب کچھ قربان۔ چلیں ابراہیم، اب آپ ان کو چھوڑ کے یہاں سے واپس جائیں گے، کہاں جائیں گے؟ واپس شام میں ہی جانا ہے۔ اتنا وقت نہیں دیا اللہ پاک نے کہ بیوی کو کچھ نصیحتیں کر کے جائیں کہ میں جا رہا ہوں، کوئی الوداعی باتیں کر کے جائیں کہ میں جا رہا ہوں، نہیں، جس قدم سے آپ یہاں کھڑے ہیں سیدھے واپس ہو جائے۔ یہ امتحان کے دیکھتے ہیں کہ ابراہیم کے دل میں اللہ کی محبت ہے یا بیوی کی محبت ہے۔ سبحان اللہ، ابراہیم تو خلیل ہے، اللہ کے حکم کے پیچھے، اللہ کے حکم کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ ٹھیک ہے اللہ، تیرا حکم ہے کہ نصیحت کیے بغیر، الوداعی کلام کیے بغیر، آخری بات کیے بغیر میں رخصت ہو جاؤں، تو اے اللہ ہمیں اس قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ جا رہے ہیں، پیچھے سے پوچھ رہی ہیں اہلیہ حضرت ہاجر، کہاں؟ کوئی جواب نہیں۔ پھر کہا اللہ امرک بہذا، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلایا کہ ہاں اللہ نے حکم دیا۔ پھر حضرت ہاجر کی زبان قربان جاؤں، ان کی پیاری زبان سے یہ بات نکلی، اذن لا یضیعنا، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، بس جائیں آپ۔ اللہ اکبر، یہ اللہ پر توکل ہے۔ یہ اپنے گھر والیوں کو توکل سکھاؤ، خواتین کو یہ بھروسہ سکھاؤ، شیرخوار بچہ پاس ہے اور اللہ کی ذات عالی پر توکل اور بھروسہ دیکھیے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام جب ان کی نظروں سے اوجل ہو گئے تو پھر یہ دعائیں کی ہیں، اے اللہ میں نے ان کو یہاں پر ٹھہرا دیا، یہ تیرا گھر بیت اللہ اس کے پاس ٹھہرایا، ابھی بیت اللہ بنا نہیں تھا۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ شام سے ہجرت کر کے یہاں اس لیے میں نے ان کو لایا اور چھوڑا تاکہ یہ نماز قائم کریں۔ زندگی کا بڑا مقصد نماز ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج اولاد گھر میں نماز نہیں پڑھتی، کون باپ رات کو تڑپتا ہے؟ کون سا باپ اپنی اولاد سے نماز نہ پڑھنے پر ناراض ہوتا ہے؟ کون سی ماں ہے جو اولاد نہ پڑھنے پر اپنی اولاد سے ناراض رہتی ہے؟ جس نے ایک نماز کو ضائع کر دیا کانما وطر اہلہ و مالہ، گویا کہ اس کا گھر بار اور مال سارا کا سارا تباہ ہو گیا، ضائع ہو گیا۔ اس کی کوئی زندگی ہے؟ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے ہو، بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے ہو، لیٹ کے پڑھ لو، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے، اشارے سے پڑھ لو۔ ارے وضو کے لیے پانی میسر نہیں ہے، تیمم کر لو، لیکن نماز مت چھوڑو۔ آج کتنا طبقہ ہے جو نماز کے ترک کرنے کو گناہ نہیں سمجھتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اتنی بڑی قربانی دی ہے نماز کی خاطر، اور اگلی دعا ابراہیم علیہ السلام کی سنیے گا، یہ بھی دعا فرمائی کہ اللہ ان کو میں نے یہاں چھوڑا ہے
اور ورزق اہلہ من الثمرات، اے اللہ ان کے رزق کا بھی انتظام فرمانا، فاجعل افئدۃ من الناس، اے اللہ کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دینا، لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈالنا۔ وہ جو محبت ڈالنے کی بات آئی، آج تک بیت اللہ کی طرف لوگ کھچا کھچ جو جا رہے ہوتے ہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے۔ اب آخری دعا میں سناتا ہوں، اور وہ آخری دعا بھی کن الفاظ سے کی ہے، عجیب انداز ہے ابراہیم علیہ السلام کا۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق۔ پہلے تو اولاد کے ملنے پر شکر ادا کیا۔ مجھے بتاؤ آج کتنے باپ اس مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں، اولاد کی پیدائش پر، اولاد کا بچپنا دیکھ کر، اولاد کا لڑکپن دیکھ کر، اولاد کی جوانی دیکھ کر، اولاد کی خوشی دیکھ کر ہاتھ اٹھائے ہوں، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے بیٹے کو اس قابل کیا ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ کیا یہ شکر لازم نہیں ہے؟ ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں؟ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق۔ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے ہبہ دیا، گفٹ دیا، بغیر میرے استحقاق کے، میں مستحق نہ تھا، بغیر میرے استحقاق کے، جس نے بڑھاپے کی حالت میں مجھے اسماعیل جیسا فرما بردار اور اسحاق جیسا فرما بردار بیٹا دیا۔ ان ربی لسمیع الدعاء، میرا رب تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ یوں رب سے مناجات کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام، یوں اپنے اللہ سے مناجات کرتے ہیں اور ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ اب اگلی دعا سنیے گا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ اللہ اکبر، اتنی خوبصورت دعا، اتنی پیاری دعا۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے نماز کو قائم کرنے والا بنا، مجھے نماز کو قائم کرنے والا بنا۔ کیا نبی کبھی نماز چھوڑ سکتا ہے؟ مجھے نماز کا پابند بنا۔ کیا نبی سے نماز کا ترک کرنا ممکن ہے؟ نہیں ہے، لیکن یہ مجھے اور آپ کو سبق دیا گیا۔ میں نے عرض کیا تھا نبیوں کی زندگی میں ہمارے لیے نمونہ ہے کہ جب نبی یہ دعا مانگ رہا ہے تو مجھے اور آپ کو بھی مانگنی چاہیے۔ نبی شرک سے بچنے کی دعا مانگ رہا تو پتہ چلا کہ شرک بڑا بدترین عمل ہے جو انسان کے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ نبی جب نماز کی دعا مانگ رہا تو پتہ چلا نماز وہ اہم فریضہ ہے، اگر وہ زندگی سے نکل گیا تو باقی ایمان و اسلام کا اعتبار ہی نہیں ہے۔ اس لیے دعا کر رہے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے نماز کا پابند بنا، ومن ذریتی، اے اللہ میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا۔ اور پھر ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ میری بھی مغفرت فرما اور میرے ماں باپ کی بھی مغفرت فرما۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں، نمبر 1 شروع سے شروع کرتا ہوں، اے اللہ میری اولاد کو امن عطا فرما، سکون عطا فرما۔ نمبر 2، اے اللہ میری اولاد کے معاش کا انتظام فرما۔ نمبر 3، اے اللہ میری اولاد کی تعلیم اور تربیت کا انتظام فرما۔ نمبر 4، اے اللہ میری اولاد کو، مجھے بھی اور میری اولاد کو شرک سے محفوظ فرما، شرک سے محفوظ فرما۔ اور نمبر 5، اے اللہ لوگوں کے دلوں کو میری اولاد کی طرف مائل فرما، یعنی لوگوں کے دلوں میں میری اولاد کی محبت ڈال دے۔ کتنی خوبصورت ہے۔ نمبر 6، اے اللہ میری اولاد، مجھے اور میری اولاد کو نماز کا پابند بنا، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو نماز کا پابند بنا، اے اللہ تو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ نمبر 7، اے اللہ میری بھی اور میرے والدین کی بھی اور تمام مسلمانوں کی بخشش اور مغفرت فرما۔ یہ 7 خوبصورت دعائیں ابراہیم علیہ السلام کی ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین اسوہ حسنہ اور بہترین نمونہ ہے۔ ان دعاؤں کو اپنی اولادوں کے لیے کیا کیجئے، تاکہ بہت بڑا دخل ہوگا اولادوں کو سنوارنے کا، سدھارنے کا۔ آپ کی دعاؤں سے بہت کچھ بن سکے گا۔ باپ اور دادا کی دعا سے اولادیں اور نئی نسلیں انشاءاللہ سنوریں گی۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔